السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مقامات سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان ایمانی کیفیات وہ بڑھتی بھی ہیں اور کم بھی ہوتی ہیں۔ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ ایمان کن چیزوں سے بڑھتا ہے؟ کیفیات میں کن چیزوں سے جلا پیدا ہوتی ہے اور کن چیزوں سے ایمان کمزور ہوتا ہے؟ یہ عنوان ہے، اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایمان ایسی دولت عطا کی ہے جو اعمال صالحہ سے، خیر کے کاموں سے، نیکی کے کاموں سے
اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اس میں نکھار آتا رہتا ہے، اس کی برکات بڑھتی رہتی ہیں۔ بدعملی کی جگہ سے، بدعملی سے، گناہ کے کاموں سے اور گناہ کی جگہ سے ایمان میں کمزوری آتی رہتی ہے اور ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ گزشتہ جمعہ ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ ایمان کی حفاظت اور ایمان کی ترقی کا ایک مقام اور ایک جگہ وہ مسجد ہے۔ اس جگہ پر ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور ایمان میں ترقی بھی ہوتی ہے۔ ایمان میں کمزوری کی ایک جگہ بازار ہے۔ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں محبوب جگہوں میں مسجد ہے، ناپسندیدہ جگہوں میں بازار ہے۔ بازار میں عموماً اکثر و بیشتر گناہوں کا ماحول ہوتا ہے، گناہوں کے حالات ہوتے ہیں۔ بازار میں بیٹھ کر کبھی زبان سے گناہ ہو رہا ہے، کبھی آنکھ سے گناہ ہو رہا ہے، کبھی کان سے گناہ ہو رہا ہے، کبھی خیالات سے گناہ ہو رہا ہے، کبھی جھوٹ بول کر گناہ ہو رہا ہے، کبھی دھوکہ دے کر گناہ ہو رہا ہے، کبھی ناجائز دوسرے کا مال ہتھیا کر گناہ ہو رہا ہے۔ تو بازار میں گناہ کے بہت سارے مواقع ہوتے ہیں۔ ان مواقعوں میں جب آدمی مستقل رہے گا، مستقل بیٹھے گا، کوشش نہیں کرے گا اپنے ایمان کو بچانے کی، تو غیر محسوس طریقے سے کمزوری آتی رہے گی۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس چینی کا تھیلا بھرا ہوا ہے، وہ خرید کر لایا، اس نے دیکھا نہیں، اس میں سے 2-3 جگہ سوراخ تھے۔ اب جب وہ لے کر کے چلا تو وہ بھرا ہوا تھا، جب گھر پہنچا تو کافی مقدار میں اس میں سے اس کی چینی ضائع ہو گئی۔ تو جب اس نے دھیان کیا تو پتہ چلا کہ کئی سارے اس میں سوراخ تھے، میں نے دھیان نہیں دیا، ان سوراخوں سے چینی گرتی رہی اور اتنی چینی کم ہو گئی۔ جیسے اس تھیلے میں سوراخ ہونے سے آپ کا قیمتی سامان ضائع ہو رہا ہے، اس میں کمی آ رہی ہے، اسی طرح ایمان قیمتی دولت ہے، اگر اس میں سوراخ ہونے لگ جائیں گے، گناہوں کے سوراخ ہونے لگیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ دولت بھی کم ہوتی چلی جائے گی اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اور ایمان کے
بڑھنے کے مواقع کچھ تو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ایمان والے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کے نبی کا ذکر ہوتا ہے، صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کا ذکر ہوتا ہے، تو فرمایا ان کے ایمانوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر، اس کے نبی کا ذکر، صحابہ کا ذکر، صلحاء کا ذکر، یہ ایمان میں اضافے کا سبب ہے، ایمان میں ترقی کا سبب ہے۔ اب اس کے برعکس اللہ کا ذکر ایمان میں ترقی کا سبب، اس کے رسول کا ذکر، نبیوں کا ذکر ایمان میں ترقی کا سبب، قرآن کا ذکر ایمان میں ترقی کا سبب، آخرت کا ذکر ایمان میں ترقی کا سبب، جنت کا ذکر ایمان میں ترقی کا سبب، جہنم کا ذکر ایمان میں ترقی کا سبب۔ اس کے برعکس صلحاء کا ذکر ایمان میں ترقی کا سبب، اس کے برعکس گناہوں کا ذکر، غفلت میں ڈال دینے والی چیزوں کا ذکر، یہ ایمان کی کمزوری کا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب، فرمایا گانا بجانا موسیقی یہ انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، یعنی ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ آپ کہیں گے بھئی ایمان کیسے کمزور ہوتا ہے؟ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دیکھو، اچھی خاصی مضبوط لکڑی، اچھی خاصی مضبوط لکڑی جس کو انسان ہاتھ سے توڑ نہ سکے، اگر اس کو دیمک کا کیڑا لگ جائے، اس کو دیمک کا کیڑا لگ جائے اور کیڑا اس کو کھا جائے تو ایک بچہ بھی اس کو مسل دے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ بظاہر دیکھنے میں جسم ہے، اندر میں کھوکھلی ہو چکی ہے۔ تو یہ نہ نظر آنے والا دیمک کا کیڑا طاقتور لکڑی کو کمزور کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ گناہ کا کیڑا، نفاق کا کیڑا، اللہ کی نافرمانی کا کیڑا، وہ انسان کو دیمک کی طرح ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر روک تھام نہ ہوئی تو پتہ نہیں آخرت میں اور ایمان پر خاتمہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایک شخص ہے ابو جوہینہ، آخری وقت ہے، آخری وقت ہے، سانس بہت مشکل سے آ رہی ہے، سانس اکھڑی ہوئی ہے، گھر والے بھی کوشش کر رہے ہیں، احباب بھی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس پر آسانی کر دے، کلمہ پڑھ لے، اس پر آسانی ہو جائے، ہو نہیں رہی، گھر والے پریشان، دوست پریشان، سوچا کیا کریں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مدینہ کے بڑے اکابر میں سے ہیں، بڑے بزرگوں میں سے ہیں، ان کو بلایا اور ان سے ذکر کیا کہ حضرت اس کا یہ حال ہے، آپ تشریف لائیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے آنے سے اس پر خیر کر دیں۔ آپ تشریف لائے، دیکھا اس کی سانس برے طریقے سے اکھڑی ہوئی ہے، بات بھی نہیں کر پا رہا۔
حضرت نے خاصی کوشش کی. کچھ دیر کے بعد حضرت نے فرمایا ابو جہینہ بتاؤ کیا حال ہے؟ بس یہ کہہ رہا ہے آگ 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 کے پہاڑ، آگ 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 کے پہاڑ، کہ میرے سامنے آگ ہے، آگ کے پہاڑ ہیں، مجھے کہا جا رہا ہے اس پر چڑھو، میں چڑھ نہیں پاتا. حضرت پریشان ہو گئے. گھر والوں سے کہا کہ بھی اس کے کیا اعمال تھے؟ کہا حضرت یہ تو تجارت کیا کرتا تھا، سامان بیچا کرتا تھا. حضرت نے فرمایا اچھا، جن باٹ کے ساتھ یہ وزن کیا کرتا تھا وہ ذرا مجھے دکھا سکتے ہیں؟ جن پیمانوں کے ساتھ یہ چیز فروخت کیا کرتا تھا، لیا کرتا تھا، وہ مجھے دکھا سکتے ہیں؟ کہا جی ہاں. لا کر کے دکھائے. جن سے چیز خریدتا تھا وہ بڑے سائز کے تھے، جن سے چیز دیتا تھا وہ چھوٹے سائز کے تھے. گویا لیتا تو بڑھا چڑھا کر، دیتا تو کم کر کے. حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہی بدعملی ہے، یہی بدعملی ہے جس نے اس کے لیے ان لمحات کو تنگ کر دیا، ان لمحات کو تنگ کر دیا. میرے عزیزو، اس کا تعلق صرف ناپ تول سے نہیں. ہم آج کسی کی جیب سے 1000 روپیہ نکالنا تو جرم سمجھتے ہیں. اگر کسی کی جیب سے 1000 نکال لیا یہ تو چوری ہے، یہ تو جرم ہے. لیکن جہاں کام کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، وہاں وقت پورا نہیں دے رہے، اس وقت میں خیانت کر رہے ہیں، اس خیانت کو چوری نہیں سمجھا جا رہا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس خیانت کو چوری نہیں سمجھا جا رہا. اور یہ وہ سوراخ ہیں گناہوں کے جو انسان کے ایمان کو کمزور کرتے ہیں. ہمارے اکابر مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے مہمان آ گیا. مہمان آ گئے. جب مہمان آیا تو وقت نوٹ کر لیا. جتنی دیر مہمان بیٹھا رہا اس نے وقت کو لکھ لیا. مہینے کے آخر میں اتنے وقت کی تنخواہ اپنی تنخواہ میں سے منہا کرا دی کہ یہ وقت ہم نے مدرسے کے کام میں صرف نہیں کیا. حتیٰ کہ قلم 2 رکھے ہوتے، مدرسے کی کوئی بات لکھنی ہوتی، مدرسے کا کوئی کام ہوتا تو مدرسے کا قلم، اپنا ذاتی کام ہوتا تو ذاتی قلم اور ذاتی کاغذ. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، تیمارداری کے لیے گئے. جس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، آخری وقت اللہ کا کرنا حضرت کی موجودگی میں ہی اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا، میت کا انتقال. حضرت نے پھونک ماری، دیا بجھا دیا. رات کا وقت تھا، دیا چراغ جل رہا تھا. حضرت تیمارداری کے لیے گئے، تھوڑی دیر بیٹھے، ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اس کا انتقال ہو گیا. حضرت نے پھونک ماری، دیا بجھا دیا اور اپنے ساتھی سے کہا گھر سے
ہمارے گھر سے دیا لے کے آؤ. وہ لائے, وہ جلا دیا. کسی نے کہا حضرت یہ کیا کیا؟ فرمایا کہ یہ دیا مرنے والے کے مال سے جل رہا تھا. جب مرنے والے کا انتقال ہو گیا, وہ اس دنیا سے چلا گیا, اب اس دیے میں جو تیل ہے وہ وراثت کا ہو گیا. ورثہ کی اجازت کے بغیر اس سے نفع حاصل کرنا جائز نہیں. اس لیے میں نے اس کو بند کر دیا, اپنے ذاتی مال سے دیا جلا دیا. میرے عزیزو, باتوں سے دیے جلانا تو بہت آسان ہے, لیکن عملاً اور یہ چیزیں, یہ وہ اعمال ہیں جو ایمان میں ترقی کرتے ہیں, ایمان میں اضافہ کرتے ہیں, ایمان میں نکھار لاتے ہیں. صحابہ کرام حضور کی مجلس میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ, جب تک آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان روشن ہوتا ہے, آپ سے دور ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے ایمان کمزور ہو گیا. آج بھی اس گئے گزرے دور میں حضور کے روضہ اطہر پہ جائیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, بیت اللہ میں جائیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, مسجد میں آئیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, دینی مجالس میں جائیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے, صلحاء کی ذکر سنیں ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو پتہ چلا یہ ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں. جیسے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں, ایمان کو کمزور کرنے والی چیزیں بھی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ, ان کا ایک غلام تھا, کپڑا بیچا کرتا تھا. کبھی کبھی گاہک آتا تو یہ غلام کہتا صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, درود شریف پڑھتا اور پھر کپڑا بیچتا, پھر بات کرتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو پتہ چل گیا, آئندہ جو وہ کپڑا بیچتا ان پیسوں کو اپنی ذات پر خرچ نہ کرتے, صدقہ اور خیرات کر دیتے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ درود پاک پڑھ کر کے سامنے کو اپنے دام میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنی بزرگی جتلا رہا ہے اس پر. اس کا اس طرح سے کمایا ہوا نفع میرے لیے جائز نہیں ہے. یہ ہیں ہمارے بڑے جن کی نظر اتنی چیزوں پر جاتی ہے, اتنی چیزوں پر جاتی ہے. یہی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سفر میں ہیں, لکھنے کے لیے کسی سے قلم لے لیا. آج تو قلم اس کی مختلف قسمیں ہیں, اچھے بھی ہلکے بھی, 1000 کا بھی, 2000 کا بھی, 5000 کا بھی, چند روپے کا بھی. اس وقت تو لکڑی کا ہی ہوتا تھا جو معمولی قیمت کا, بعض دفعہ تو مفت بھی مل جاتا. لکھنے کے لیے لے لیا, واپس کرنا بھول گئے. گھر آئے, سامان کھولا تو اتفاق سے وہ قلم سامنے آ گیا. اوہو یہ کیا ہو گیا؟ ایک آسان راستہ تو وہ ہے جو ہم سب جانتے ہیں اور ہمیں ہمارا نفس سکھاتا ہے, ارے میاں کہاں ڈھونڈو گے, کہاں اتنا لمبا سفر کرو گے, کہاں اس کو تلاش کرو گے, ارے کتنے کا ہے یہ, 2 پیسے کا, 5 پیسے صدقہ کر دو, بس ٹھیک ہو گیا. 5 پیسے صدقہ کر دو, جان ختم, معاملہ ختم.
لیکن یہ عبداللہ ابن مبارک تھے رحمت اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ دوبارہ سامان سفر باندھا، دوبارہ سفر شروع کر دیا، مہینے بھر کا سفر کیا، دوبارہ اس جگہ شہر میں گئے، اس آدمی کو ڈھونڈا، ڈھونڈ کر اس کا وہ قلم اس کو واپس کیا اور کہا معذرت چاہتا ہوں، غلطی سے یہ قلم میرے ساتھ چلا گیا، آپ کو واپس نہیں کر سکا۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کیا کہ 1 ٹکے کے قیمت کے قلم کے لیے آپ نے اتنا سفر کیا؟ کہا ہاں، اس کا پتہ تو کل قیامت کو چلتا کہ ٹکے کا تھا یا کتنے کا تھا، اس کا پتہ تو کل قیامت کو چلتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، شیطان ذہن میں یہ بات لائے گا کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم دکان بند کر دیں، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ہم روزی کمانا چھوڑ دیں، اس کا مطلب تو یہ ہے پھر دکان میں بیٹھنا چھوڑ دیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں تجارت، خرید و فروخت، بازار بھی ان کے اوپر اپنا رنگ نہیں چڑھا سکتا، وہ بازار پر اپنا رنگ چھوڑتے ہیں، بازار کا رنگ اپنے اوپر نہیں لیتے۔ معاف کیجئے، آج ہم بازار کی رو میں بہ رہے ہیں، بازار ہمیں جدھر لے جا رہا ہے ادھر جا رہے ہیں، ماحول ہمیں جدھر لے جا رہا ہے ادھر جا رہے ہیں۔ لیکن بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس ماحول میں بہتے نہیں۔ اللہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں، ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے بازار میں ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں، بیٹھے بازار میں ہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں، دل میں زبان پر اللہ کا ذکر ہے، نگاہ جھکی ہوئی ہے، نگاہ بہکی نہیں، کان بہکے نہیں، ایمان بہکا نہیں، ایمان مضبوط ہے، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، آنکھ جھکی ہوئی ہے، اور گاہک کے اس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں کہ گاہک کی خیر خواہی پیش نظر ہے۔ اس انداز سے جب تجارت کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایسا تاجر، ایسا بازار میں بیٹھنے والا، ایسا خرید و فروخت کرنے والا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے نور کے منبروں پر بیٹھا ہوگا۔ پھر اس کی یہ فضیلت ہے، علماء نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں، بعض صحابہ کرام ایسے تھے، کچھ تجارت، کچھ صنعت کا کام کرتے تھے، جیسے ہی آذان ہوئی فوراً دکانیں بند، اللہ کی طرف متوجہ، دل تو پہلے ہی اللہ، گویا ہر وقت دل دھیان مسجد میں ہے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا۔ یہ لوگ اگرچہ بازار میں بیٹھے ہوں گے لیکن ایمان بلند ہوگا، یہ بازار سے گزر بھی رہے ہوں گے، ایمان بلند ہوگا۔ یہود نے سازش کی صحابہ کے بارے میں، سازش کی، جب شام کا محاصرہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، شام کے بازاروں میں لڑکیاں بٹھا دی، لڑکیاں، یہ افسانہ نہیں، حقائق ہیں، لڑکیاں بٹھا دی اور کہا کہ یہ عرصہ دراز سے اپنے گھروں سے باہر ہیں،
भूखे हैं, प्यासे हैं, जब तुम्हें देखेंगे आपे से बाहर हो जाएंगे, तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाएंगे, रोकना मत। जब ये अल्लाह की नाफरमानी पर उतर आएंगे, इनकी आंखों में जिना आ जाएगा, इनके हाथों में जिना आ जाएगा, इनके ख्यालात सोच में जिना आ जाएगा, अल्लाह की मदद हट जाएगी, फिर इनको शिकस्त देना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। ये चाल चली यहूद ने। सिपा सालार ने जब मंजर देखा तो पीछे पलट के कहा, कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, ऐ ईमान वालों अपनी निगाहों को नीचे कर लो। बस अल्लाह अकबर। ये पूरी की पूरी जमात जो फातेह बनकर दाखिल हो रही है, जब ये गुजरी तो यहूद ने बच्चियों से पूछा, सुनाओ। कहा, अल्लाह की कसम यूं लग रहा था फरिश्तों की जमात गुजर गई, किसी एक ने भी निगाह उठा करके हमारी तरफ नहीं देखा। ये लोग मेरे प्यारों तिजारत में बैठे, बाजार में बैठे, ईवान में बैठे, अदालत में बैठे, कहीं भी बैठ जाए, दुनिया इनके ईमान का सौदा नहीं कर सकती, इनके ईमान को कमजोर नहीं कर सकती। जब दिल में अल्लाह उतर जाएंगे, दिल में अल्लाह आ जाएंगे, फिर जहां बैठेगा हर कदम पर जब जो कदम उठाएंगे हिदायत के चश्मे फूटेंगे, जबान से नूर निकलेगा, आंख से नूर निकलेगा। ये वो लोग हैं जिनके ईमान मजबूत हो चुके। आज हमें जरूरत है अपने ईमानों को मजबूत करने की, उसके किले, ईमान की हिफाजत के किले और ईमान में तरक्की के किले मसाजिद हैं, मसाजिद हैं। मस्जिदों से अपने जोड़ को मजबूत करें, मस्जिदों से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। मस्जिद से जितना ताल्लुक अच्छा होगा, आमाल से जितना ताल्लुक अच्छा होगा, उलमा सुलहा मदारिस से जितना ताल्लुक अच्छा होगा, कसम खा करके कहा जा सकता है हमारे ईमान की हिफाजत भी होगी, हमारे ईमान में तरक्की भी होगी। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।